یہی وجہ ہے کہ جو فقہ کا انکار کرتے ہیں ان سے مسائل پوچھ لیں کہ ہر مسئلہ جو ہے وہ حدیث سے ثابت کر دو، واضح حدیث ہو تو کبھی بھی وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ لیکن ہر فرقہ جو ہے وہ اپنا عنوان جو ظاہر کرتا ہے وہ بڑا عمدہ سے عمدہ ہوتا ہے۔ اب انہوں نے عنوان یہ رکھا کہ ہم اہل حدیث ہیں، ویسے پہلے لا مذہب کے نام سے مشہور ہوئے کہ کوئی مذہب ان کا نہیں ہے، اور بعد کے اندر جو ہے انگریزوں سے نام الاٹ کرایا کہ ہمارا نام وہابی نہ لیا جائے، ہمیں اہل حدیث کہا جائے، اور باقاعدہ ترجمان وہابیہ کتاب لکھ کر جو ہے درخواستیں دی کہ ہمارا نام اہل حدیث ہو، ہمیں وہابی نہ کہا جائے، اور گورنمنٹ نے جو ہے وہ باقاعدہ ان کے نام چٹھیاں جو ہے وہ شائع کی ہر صوبے سے کہ ان کو جو ہے وہ وہابی نہ کہا جائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ حدیث کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہیں۔ حدیث ایک فن ہے، علمی چیز ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک علمی نسبت ہوتی ہے، ایک خاندانی نسبت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں خاندانی نسبت حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ارائی کے گھر بچہ پیدا ہوا تو پیدا ہوتا ہی ارائی ہے، اس کو کسی ارائی کالج میں داخلہ لے کے سند لینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن علم حدیث جو ہے یہ ایک فن ہے، جیسے ڈاکٹر کے گھر بچہ پیدا ہو تو پیدا ہوتا ہی ڈاکٹر نہیں ہے، انجینئر کے گھر بچہ پیدا ہو تو پیدا ہوتا ہی انجینئر نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ پرانے زمانے کے اندر علم حدیث ایک جو ہے وہ ایک علمی نسبت تھی، لیکن آج کل خاندانی بنا دی کہ جاہل کے گھر بھی بچہ پیدا ہو تو پیدا ہوتا ہی اہل حدیث۔ تو گویا کہ جس طرح انگریز نے جعلی نبی پیدا کیے، جعلی پیر پیدا کیے، اسی طرح جعلی اہل حدیث بھی پیدا کیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو سب فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وجہ اس کی کیا ہے کہ اگر فقہا کی فقہ کو نکال دیا جائے تو یاد رکھیں کہ دین ہی کامل نہیں رہے گا۔ قرآن نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ فرما دیا کہ اسلام کامل جو ہے وہ دین ہے۔ یہاں یاد رکھے کہ اسلام کے کامل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اصول جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے کامل بیان کر دیے، اور فروع جو ہیں قیامت تک فقہا ان اصول کی روشنی کے اندر حل کرتے رہیں گے۔ یہ فقہا کا کام ہے۔ اگر فقہا کو درمیان سے نکال دیا جائے تو دین کامل ہی نہیں رہتا۔ اسی طرح ہمیشہ یہ شعبہ چلا فقہ کا معنی یہی ہے کہ فہم غرض المتکلم من کلامہ ہی، کہ جو آدمی بات کر رہا ہے اس کی بات کی تہ تک پہنچنا، یعنی اصل مقصد جو ہے وہ اس کا معلوم کرنا۔ کیونکہ ظاہری طور پہ بعض اوقات الفاظ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، لیکن موقع اور محل کے بدلنے سے جو ہے وہ معنی بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ کلمہ ہے، اس کے کئی معنی ہیں۔ بخاری کلمہ کا معنی کلام بھی آتا ہے، کلمے سے مراد کلمہ طیبہ بھی ہے۔ کلمے کا ایک معنی جو ہے وہ نحو کی کتابوں کے اندر ہے کہ لفظ وضع لمعنی مفرد، تو ایک ہی لفظ کے مختلف معنی ہے۔ اگر ایک ممتحن صاحب کسی نماز حنفی کا امتحان لینے کے لیے چلے جائیں اور بچے کو کہیں کہ بیٹا کلمہ سنا،
وہ ساری ایمان مفصل سنا دے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو وہ پاس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جو ہے وہ کلمے سے مراد کلمہ توحید تھا، اگر وہ سنائے گا تو پھر پاس ہوگا، ورنہ پاس نہیں ہوگا۔ یہی ممتحن صاحب کسی نحو کی کتاب کا امتحان لینے کے لیے چلے گئے، کہتے ہیں بیٹا کلمہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 6 کے 6 کلمے وہ سنا دے، تو استاد کہے گا کہ تجھے کتاب یاد نہیں، کیونکہ اب یہ محل بدل چکا ہے، یہ نحو کی کتاب کا امتحان لے رہا ہے، تو اب کلمے سے مراد جو ہے وہ لفظ وضع لمعنی مفرد، اگر یہ تعریف سنائے گا تو پاس ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اب یہی ممتحن صاحب کوئی دوست ملا، کوئی پرانا دوست تھا، آپس میں جو ہے کوئی چپکلسی ہو گئی، اس نے گالی نکال دی، تو یہ کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی تجھ سے نہیں بولے گا، جو کلمہ تو نے مجھے کہا ہے کسی دشمن نے بھی نہیں کہا، تو اب یہ گالی کو بھی کلمہ کہہ رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لفظ بدلنے سے، موقع اور محل کے بدلنے سے جو ہے وہ لفظ کا معنی بدل جاتا ہے۔ تو فقہا انہیں کہتے ہیں جو اصل مقصود تک پہنچتے ہیں کہ حدیث پاک کے اور قرآن پاک کے صرف الفاظ نہیں بلکہ موقع اور محل تلاش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں یہ بات کہی ہے، تاکہ اصل مفہوم سامنے آ جائے۔ جیسے لفظ کلمہ جو ہے دیوار پہ لکھ دیا جائے تو اس کا کوئی معنی متعین نہیں ہوگا، تو اسی طرح یہ سمجھیں کہ حافظ قرآن پورا قرآن پاک اس کو یاد ہے، لیکن اس کو کوئی مسئلہ پوچھیں، قرآن کی تفسیر پوچھیں تو وہ نہیں بتا سکتا۔ ہاں آیت پوچھیں کہ کس سورت کی ہے، کس پارے کی ہے، تو وہ فوراً بتائے گا کہ فلاں پارے کی یہ آیت ہے، لیکن معنی نہیں بتا سکتا۔ اسی طرح محدث کہتے ہیں جو حدیث کے الفاظ یاد کرتے ہیں تو ان کو معانی سے جو ہے وہ اتنا تعلق نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے امام اعمش رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث میں استاد ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ حج کے بارے میں مسائل بھیجے کہ ان کا حکم بتاؤ، ان مسائل کا جواب دو، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چند منٹوں میں ان کے جواب لکھ کر حاضر ہوئے کہ استاد جی یہ جواب ہیں۔ امام اعمش رحمہ اللہ انہوں نے پوچھا کہ یہ مسائل کہاں سے لیے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ حضرت فلاں حدیث آپ سے پڑھی تھی، اس سے یہ مسئلہ نکلا، فلاں حدیث پڑھی تھی، اس سے یہ مسئلہ نکلا۔ اب تفصیل سے جب بتا رہے ہیں تو امام اعمش رحمہ اللہ بہت خوش ہوئے، فرمایا کہ ابو حنیفہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے ہمیں ایک علم دیا تھا، تمہیں 2 علم دیے ہیں۔ الفاظ رسول ہم سے لیے ہیں، لیکن مراد رسول جو ہے وہ جہاں تک تیری نظر پہنچتی ہے ہماری نظر نہیں پہنچتی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ایھا الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، کہ اے فقہا کے گروہ تمہاری مثال جو ہے وہ حکیموں کی ہے اور ہماری مثال پنساریوں کی ہے۔ پنساری کے پاس ہر قسم کی جڑی بوٹی ہوتی ہے، وہ اپنا علاج نہیں کر سکتا۔ حکیم سے پوچھے گا کہ کون سی جڑی بوٹی کتنی مقدار میں استعمال کرنی ہے، کتنے وقت استعمال کرنی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ محدث کے پاس الفاظ حدیث ہوتے ہیں لیکن فقاہت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اصل مقصود جو ہے وہ فقہ ہی ہے، عمل کرنے کے لیے جو ہے وہ فقاہت کی ضرورت ہے۔